الیکشن ٹرین منزل کے قریب پہنچ گئی۔ 8 فروری کو آخری سٹاپ۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی مکمل۔ سامان کی ترسیل اور پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کل تک مکمل ہوگی۔ پولنگ ڈے پر بجلی بند نہیں ہوگی اور پولنگ سٹیشن کے باہر سمارٹ میڈیا وال نصب ہوگی۔ ریٹائر ہو کر بھی چین نہ ملا۔ 53,000 سے زائد دیگر محکموں اور ریٹائرڈ پولیس ملازمین کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے بلا لیا گیا۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ ملازمین بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ فوری متعلقہ ڈی پی او کو رپورٹ کرنے کا حکم۔ آج الیکشن سیکیورٹی ڈیوٹی کی فل ڈریس ریہرسل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ بتایا رات 1 بجے تک تمام نتائج شیئر کر دیے جائیں گے۔ پریزائڈنگ افسران متعلقہ ریٹرننگ افسران کو مینول اور آن لائن دونوں طریقوں سے نتائج بھجوانے کے پابند ہوں گے۔ عام انتخابات 2 دن رہ گئے، جوڑ توڑ جاری۔ فیصل آباد میں مرکزی علماء کونسل کے سیکرٹری زاہد محمود قاسمی نے مسلم لیگ نون کی حمایت کر دی۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے اظہار تشکر۔ کہا آپ کی حمایت سے نون لیگ کامیاب ہوگی۔ ایک سازش کے تحت پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا۔ ہم نے عوام کی مدد سے مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ نون لیگ مرکز اور صوبے میں حکومت بنائے گی۔ انتخابی مہم میں مزید تیزی۔ جنگ میں لیگی امیدوار شیخ یعقوب اور راشدہ یعقوب کا سرگودا روڈ پر چنگی پر جلسہ۔ انصاری برادری نے حمایت کر دی۔ پی پی 113 سے آزاد امیدوار سردار مزمل سرور ڈوگر کی الیکشن مہم میں اختتامی مرحلے میں۔ علاقے میں بڑے اجتماعات میں عوام کی حمایت دینے سے پوزیشن مستحکم ہونے لگی۔ چنیوٹ میں ضلعی صدر عوامی تحریک نظیف فراز تھیم نے NA 94 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عنایت علی شاہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تانیہ والا میں NA 97 سے امیدوار ہمایوں اختر کی کامیابی مہم۔ مختلف کارنر میٹنگز جلسوں میں شریک۔ چک 541 ترہانہ کی اہم شخصیات نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنگ کے حلقہ NA 109 میں مولانا احمد لدھیانوی کو بڑی کامیابی مل گئی۔ مرکزی مسلم لیگ نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ امیدوار محمد منشا گجر مولانا احمد لدھیانوی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ توبہ میں پی پی 124 میں سابق ہاکی اولمپئن رانا محمد شفیق خان نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کے امیدواروں میاں اسد الرحمان اور پیر سید قطب علی شاہ بخاری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ الیکشن ٹرین منزل کے قریب پہنچ گئی۔ 8 فروری کو آخری سٹاپ۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی مکمل۔ سامان کی ترسیل اور پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کل تک مکمل ہوگی۔ پولنگ ڈے پر بجلی بند نہیں ہوگی اور پولنگ سٹیشن کے باہر سمارٹ میڈیا وال نصب ہوگی۔ ریٹائر ہو کر بھی چین نہ ملا۔ 53,000 سے زائد دیگر محکموں اور ریٹائرڈ پولیس ملازمین کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے بلا لیا گیا۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ ملازمین بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ فوری متعلقہ ڈی پی او کو رپورٹ کرنے کا حکم۔ آج الیکشن سیکیورٹی ڈیوٹی کی فل ڈریس ریہرسل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ بتایا رات 1 بجے تک تمام نتائج شیئر کر دیے جائیں گے۔ پریزائڈنگ افسران متعلقہ ریٹرننگ افسران کو مینول اور آن لائن دونوں طریقوں سے نتائج بھجوانے کے پابند ہوں گے۔ عام انتخابات 2 دن رہ گئے، جوڑ توڑ جاری۔ فیصل آباد میں مرکزی علماء کونسل کے سیکرٹری زاہد محمود قاسمی نے مسلم لیگ نون کی حمایت کر دی۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے اظہار تشکر۔ کہا آپ کی حمایت سے نون لیگ کامیاب ہوگی۔ ایک سازش کے تحت پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا۔ ہم نے عوام کی مدد سے مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ نون لیگ مرکز اور صوبے میں حکومت بنائے گی۔ انتخابی مہم میں مزید تیزی۔ جنگ میں لیگی امیدوار شیخ یعقوب اور راشدہ یعقوب کا سرگودا روڈ پر چنگی پر جلسہ۔ انصاری برادری نے حمایت کر دی۔ پی پی 113 سے آزاد امیدوار سردار مزمل سرور ڈوگر کی الیکشن مہم میں اختتامی مرحلے میں۔ علاقے میں بڑے اجتماعات میں عوام کی حمایت دینے سے پوزیشن مستحکم ہونے لگی۔ چنیوٹ میں ضلعی صدر عوامی تحریک نظیف فراز تھیم نے NA 94 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عنایت علی شاہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تانیہ والا میں NA 97 سے امیدوار ہمایوں اختر کی کامیابی
مہم، مختلف کارنر میٹنگز، جلسوں میں شریک، چک 541 ترہانہ کی اہم شخصیات نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنگ کے حلقہ یعنی 109 میں مولانا احمد لدھیانوی کو بڑی کامیابی مل گئی، مرکزی مسلم لیگ نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ امیدوار محمد منشا گجر مولانا احمد لدھیانوی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ توبہ میں پی پی 124 میں سابق ٹراپی اولمپئن رانا محمد شفیق خان نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کے امیدواروں میاں اسد الرحمان اور پیر سید قطب علی شاہ بخاری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چنیوٹ میں عام انتخابات پر قومی رضاکاروں کی خدمات دینے کا فیصلہ، پولیس کی قومی رضاکاروں کو 1 روزہ تربیت، ڈی پی او عبداللہ احمد نے ذمہ داریاں بارے بتا دیا۔